بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کھڑک سنگھ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ آج آپ کو بتاتے ہیں۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا ایک بھانجا تھا جو اس وقت کا نواب تھا۔ ایک مرتبہ کھڑک سنگھ نے یہ سنا کہ سیشن جج کی کرسی خالی ہے، تو اس نے اپنا بھی نام ان کرسی چاہنے والوں کے لیے پیش کیا۔ اب چونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ مضبوط بندہ تھا، کیونکہ اس کا تعلق اچھا تھا اور اس کا بانجا نواب تھا۔ اب اس نے بانجے کے سامنے یہ عرضی پیش کی کہ اس کرسی کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں جج کی کرسی پر براجمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب بانجے نے اپنے ماموں کی بات کو نہ ٹالتے ہوئے آگے وائسرائے کو فارورڈ کر دیا۔ وائسرائے نے بھی تھوڑی بہت تحقیق کرنے کے بعد اس سے جج اپوائنٹ کر دیا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب جج صاحب یعنی کھڑک سنگھ پہلے دن عدالت میں آتے ہیں تو ایک قتل کا کیس ہوتا ہے۔ ایک عورت جس کا خاوند قتل ہو چکا ہوتا ہے، وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ جج صاحب، ان لوگوں نے میرے خاوند کو قتل کیا ہے۔ تو جیسا کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے تحقیقات کرتے ہیں اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قتل انہی لوگوں نے کیا ہے۔ اب دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جج صاحب فیصلہ سنانے لگتے ہیں اور ان قاتلوں کا وکیل آگے بڑھتا ہے، اور وکیل جج صاحب کے سامنے دلائل دینے لگتا ہے تاکہ ان قاتلوں کو بچایا جا سکے۔ جج صاحب تو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ان قاتلوں کا وکیل ہے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں اچھا، یہ انہی کے ساتھ ہے، انہی کا بندہ ہے۔ جج صاحب فیصلہ لکھنا شروع کرتے ہیں، اور فیصلہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ان قاتلوں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل کو بھی صبح سویرے پھانسی دے دی جائے۔ یہ فیصلہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث بنا۔ یوں اب اس علاقے میں جرائم کی شرح زیرو پہ آ گئی تھی۔ جہاں بھی کوئی جرم کرنے کی سوچتا تو وہ کھڑک سنگھ کے نام سے کام اٹھتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ پیارے دوستو، ہمارے نظام انصاف میں بھی ایک ایسا ہی کھڑک سنگھ چاہیے، ایک ایسا ہی شخص چاہیے جو مجرموں کو تو سزا دے ہی، لیکن جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے وکیل صفائی ہیں، جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، ان کو بھی سزا دے۔